بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تصوف اور صوفیاء کے دل آویز کلام اور واقعات جب سنتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ جیسے وہ اللہ کے قریب تھے ہم بھی اپنے مولا کے قریب ہو جائیں، لیکن پھر ایک کشمکش طاری ہوتی ہے کہ آخر کیسے؟ انہوں نے تو اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر رکھی تھی، لمبی چوڑی عبادات، ریاضات اور وظائف ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں، ہمارے اوپر بچوں کی ذمہ داری، بزنس ہے اور جاب والے کی جاب ہے، وہ زندگی کے بے شمار مشاغل اور ذمہ داریاں ہیں، تو اتنا وقت کہاں سے لائیں اور اپنے رب کے قریب کیسے ہوں؟ چاہت تو ہر ایک کے دل میں ہے کہ میں اپنے مولا کے قریب ہو جاؤں۔ ایک مرید نے یہی سوال اپنے شیخ سے کیا تو شیخ نے بڑے خوبصورت انداز میں بڑا ہی آسان طریقہ بتایا اپنے رب کے قریب ہونے کا۔ آج جتنے ناظرین یہ بات سن رہے ہیں، میری سب سے درخواست ہے اس کو اپنے قلب و ذہن میں محفوظ کریں اور کوشش کریں یہ 4 باتیں ہیں ان پر عمل کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ چند دن کر کے تو دیکھیں، آپ خود ہمیں کمنٹس کریں گے کہ ہمیں اپنے رب کے قرب کی کیفیات نصیب ہو رہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ عادت بنائیں چپکے اپنے رب سے بات کرنے کی۔ وہ اس طرح کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو اپنے رب کے حضور عرض کریں، میرے مولا میں یہ کام کرنے لگا، تو اس کام میں میری مدد فرما، اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس کام کو عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا دے۔ اگر آپ ہر کام کرنے سے قبل دل ہی دل میں اپنے رب سے یہ بات کریں تو آپ سوچئے سینکڑوں دفعہ آپ کو اپنے رب سے رجوع کرنے کی عادت بنے گی، یہ سعادت نصیب ہوگی، اور اسے ہی اللہ کا قرب کہتے ہیں۔ انسان کی عام طور پر 4 حالتیں ہیں، کچھ کام طبیعت کے مطابق ہیں، کچھ طبیعت کے خلاف۔ کبھی ماضی کی غلطیاں اور نقصان یاد آتے ہیں اور کبھی مستقبل کے خطرات اور اندیشے پریشان کرتے ہیں۔ ان 4 حالتوں میں ہمارا طرز عمل کیا ہو؟ جو کام طبیعت کے مطابق ہو اللہ کا شکر ادا کریں، شکر سے وہ نعمت محفوظ ہو جائے گی۔ جو طبیعت کے خلاف ہو اس پر صبر کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی معیت بخشتا ہے، اللہ کا قرب ملے گا۔ ماضی کی غلطیاں اور نقصان یاد آئے تو فوراً استغفار پڑھیں، استغفر اللہ، ماضی صاف ہو جائے گا۔ مستقبل کے خطرات ستائیں تو اپنے رب کے حضور التجا کریں، میرے مولا میں ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے تیرے حضور پناہ چاہتا ہوں، مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ تیسرا یہ کہ شریعت کے تمام فرائض اور واجبات کو اپنی زندگی میں شامل کریں، جتنے فرائض ہیں اور واجبات ان میں کوتاہی نہ کریں اور کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ جو مسنون اذکار ہیں جو رسول پاک علیہ السلام خود وظائف کرتے اور امت کو عطا فرمائے، ان مسنون اذکار اور وظائف کو اپنے معمول میں لائیں۔ مختصر اور تھوڑے ہی کر لیں لیکن وہ وظائف کریں، اور وظائف کرنے کے بعد یوں دعا کریں کہ اے میرے مولا میں تیرا قرب چاہتا ہوں، میں تیری چاہت چاہتا ہوں، میں تیری محبت اور معرفت کا طالب ہوں، اے میرے مولا تو مجھے اپنا قرب دے دے، اپنی چاہت دے دے، اپنے قریب کر لے۔ اگر یہ توفیق مل گئی تو جان لیجئے اللہ قرب بھی دے دے گا، کیونکہ یہ قرب ملتا ہی اسے جسے قرب کی خواہش اور تمنا ہو۔ امید ہے جو گزارشات کی ہیں
انہیں آپ دل میں جگہ دیں گے اور اپنے معمول میں لائیں گے۔ چند دن، کم از کم 21 سے 40 دن کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت پازیٹیو اثرات نظر آئیں گے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا ذہن اور سوچ بنے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔